تاریخ جو ہوتی ہے اس کا یہ قوموں کو اگر بھول جائے تو ان قوموں کو اپنے جغرافیے بھی پھر بھول جاتے، ان کے بدل جاتے ہیں۔ تو میں تاریخ کی آپ کی تاریخ کو درست کرنے کے لیے اب تک آپ نے جو کچھ جنرل رانی کے حوالے سے پڑھا وہ تو اس کا عشر شعر بھی نہیں ہے، جو کچھ جتنی تحقیق اس حوالے سے ہو چکی ہے۔ میں بھی کچھ گزارشات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو میں آپ کو میں جو پڑھوں گا بلاول طور صاحب کی ہے تحقیق، تو میں ان کی اجازت سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس پہ بے شمار لکھ چکا تھا لیکن انہوں نے بڑی محنت سے خاصی چیزیں ایک جگہ جمع کی ہیں۔ جنرل رانی کا اصلی نام اقلیم اختر تھا اور سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل یحییٰ خان سے قریبی تعلق اور پاکستان کی حکومت میں اثر و رسوخ رکھنے کی بنا پر ان کو تاریخ میں جنرل رانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک خطاب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، جو بعد میں اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ جنرل رانی کا اصل نام تک بھول گئے۔ اقلیم اختر عرف رانی 1931 میں 1931 میں گجرات میں ایک چھوٹے سے ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ روایتی جاگیردار گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث اقلیم اختر نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ خاندانی اور علاقائی روایات کے مطابق بہت کم عمری میں ہی ان کی شادی ایک مقامی تھانے دار سے کر دی گئی۔ کچھ کتابوں میں ان کا نام مسٹر رضا لکھا ہے، اور ان کی جو کوٹھی بھی الرضا تھی وہاں گجرات میں، وہ شاید ان کے ہسبینڈ کے نام سے ہی تھی۔ اس تھانے دار سے بہت کم عمری میں ہی ان کی کثرت سے اولادیں ہوئیں اور وہ بہت جلد 6 بچوں کی ماں بن گئیں، جن میں سے مشہور جو ہے وہ یہی ہے عروسہ عالمی مشہور ہوئی ہے۔ باقی بچے جو ان کے وہ بڑی مطلب اپنی باعزت زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اس دوران جنرل رانی کے شوہر کا تبادلہ مری میں ہو گیا اور یوں اقلیم اختر کو بچوں کے ساتھ مری شفٹ ہونا پڑا۔ کہا جاتا ہے ایک دن اقلیم اختر پر برقع اوڑھے اپنے شوہر کے ہمراہ مری مار روڈ پر پیدل کہیں جا رہی تھی کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ان کے چہرے سے برقعے کا نقاب ہٹ گیا۔ جاگیردارانہ ذہنیت کے مالک شوہر نے یہ سمجھا کہ اقلیم اختر نے برقع جان بوجھ کے ہٹایا ہے۔ اس خیال کے آتے اس نے روایتی غیرت کے مظاہرے کے لیے اقلیم اختر کو راہگیروں کے سامنے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اقلیم اختر نے اپنا برقع وہیں اتار کے سڑک پر پھینکا اور پہلی بار چیخ کر تھانے دار شوہر سے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے چہرے کے بارے میں غیرت دکھانے والے اور مجھے بیچ بازار میں سب کے سامنے ذلیل کرنے والے؟ انہوں نے 2002 میں نیوز لائن میں ایک پرچہ ہوتا تھا یا لاہور میں، اس کو میں انٹرویو دیتے ہوئے عائشہ ناصر کو کہا تھا کہ مری مار روڈ پر اپنے شوہر کا ہتک سلوک دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا، مجھے لگا کہ میں بے بس ہو گئی ہوں۔ میں اس وقت اپنے خاوند کے چہرے کو نوش ڈالنا چاہتی تھی، لیکن مجھے صرف ایک بات روک رہی تھی کہ اس وقت مار روڈ پہ بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ تاریخ اقلیم اختر کے تھانے دار شوہر سے علیحدگی کے بارے میں لا علم ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ واقعہ اقلیم اختر کو جنرل رانی بننے کے سفر کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ دیکھیے انہوں نے اپنا سفر جو شروع کیا تھا جب وہ 6 بچوں کی ماں تھی، کیا چیز ہوگی یار وہ، اور اس نے مردوں کے حوالے سے ایک نئے زاویے سے سوچنا شروع کر دیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اقلیم اختر نے اس وقت کے حکمران جنرل یحییٰ، حکومتی وزراء، بیوروکریٹس سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جنرل رانی نے 90 کی دہائی میں اخبار کو دیتے ہوئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مرد جسم کا بھوکا ہے، جب تک اسے گوشت دیتے رہو یہ تمہارے قدم کتے کی طرح چاٹتا رہے گا، چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو۔ مرد کی اس کمزوری کو جس بے رحمی سے اقلیم اختر جنرل رانی نے ایکسپلائٹ کیا، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اگر راسپوٹین کا کردار روس میں ہے نا، تو جنرل رانی کا کردار 6 بچوں کی ماں ہونے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حکومتی ایوانوں میں شراب و کباب و شباب کے تمام تر محافل کے انعقاد کی ذمہ داریاں جنرل رانی کے سپرد تھیں۔ اپنے وقت کی مشہور اداکارہ ترانہ بیگم اور
مشہور گلوکارہ نور جہاں کو جنرل یحییٰ سے ملوانے والی بھی جنرل رانی ہی تھی۔ جنرل رانی جنرل یحییٰ خان کو پیار سے آغا جانی کہہ کے پکارتی تھیں، جبکہ جنرل یحییٰ ان کو رانی کہہ کر مخاطب کرتے تھے، اس لیے جنرل رانی کے نام سے منسوب ہوئیں۔ جنرل یحییٰ کلیم اختر کی پہلی ملاقات کہاں ہوئی اور کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود کلیم اختر کہتی ہیں کہ آغا جانی شراب پینے کے بہت شوقین تھے اور ہماری پہلی ملاقات نو نوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی، جبکہ یحییٰ خان نے حمود الرحمن کمیشن کو اپنے ریکارڈ کرواتے ہوئے بتایا کہ جنرل رانی سے پہلی ملاقات کے بارے میں بتایا، میں جنرل رانی کو بچپن سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کو بحیثیت ایس پی گجرات تعینات کیا گیا تھا۔ آئی جی پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب جہان حیرت میں ان کی پہلی ملاقات کی بابت لکھتے ہیں، یہ دونوں پہلی بار سیالکوٹ میں ملے جہاں کلیم اختر سی ایم ایچ میں زیر علاج تھیں۔ ملاقات چاہے جہاں ہوئی ہو اور جن حالات میں ہوئی ہو، لیکن اس کے بعد جنرل یحییٰ کلیم اختر کے پاس باقاعدگی سے آنے جانے لگے۔ ان کی ملاقاتوں کی شدت اور انتہا کے متعلق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ جنرل یحییٰ 1965 کی جنگ میں چھمب جوڑیاں سیکٹر میں تعینات تھے۔ اس وقت بھی محاذ جنگ پر گولوں کی گھنگرش سے اکتا کر تھوڑا وقت نکال لیتے اور اپنے الجھے ہوئے ذہن کو تازگی بخشنے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر میں جنرل رانی سے ملنے جایا کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ اس زمانے کے صحافی بتاتے ہیں کہ یہ خطاب انہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ کو بھی جنرل رانی نے ہی جنرل یحییٰ سے ملوایا تھا، لیکن جس بڑی شخصیت کو کلیم اختر نے جنرل رانی سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں تھیں۔ جنرل رانی اپنے ایک انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ ایک دن آغا جانی نے ٹیپ ریکارڈر پر نور جہاں کا ایک گانا سننے کی فرمائش کی، جس پر میں نے کہا، گانا تو چھوٹی چیز ہے، ہم آپ کو نور جہاں سے ذاتی طور پہ ملوا دیں گے۔ اور اس کے کچھ دن بعد میں نے جنرل یحییٰ نور جہاں کی ملاقات کروا دی۔ سابق آئی جی پنجاب پولیس سردار محمد چودھری اپنی کتاب جہان حیرت میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے شاہ سرکاری دور پہ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ جنرل یحییٰ اپنی خوابگاہ میں باہر نہیں نکل رہے تھے، اس لیے مجبوراً صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر اسحاق نے ایوان صدر کی گاڑی بھیج کر جنرل رانی کو بلوایا تاکہ وہ صدر پاکستان جنرل یحییٰ کو بیڈ روم سے باہر لے کر آئیں۔ اور بقول جنرل رانی، جب میں بیڈ روم میں پہنچی تو صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان گلوکارہ نور جہاں کے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ پھر میں نے اور نور جہاں نے مل کے یحییٰ خان کو بڑی مشکل سے کپڑے پہنائے اور انہیں کمرے سے باہر نکالا۔ آئی جی پولیس سردار محمد چودھری کی کتاب جہان حیرت اردو ترجمہ ہے، جبکہ یہ اصل کتاب دی الٹیمیٹ کرائم این آئی وٹنس ٹو پاور گیم کے نام سے شائع ہوئی۔ اس انگریزی اصل مسودے میں سردار محمد چودھری نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کمرے کے اندر کے واقعات پہ بھی گنجائش کے مطابق روشنی ڈالی ہے، لیکن اردو ترجمے نے ان کو بوجوہ حذف کر دیا گیا ہے۔ سابق آئی جی پنجاب راؤ رشید نے بھی جنرل رانی اور جنرل یحییٰ کے تعلقات کے حوالے سے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں ہوش ربا انکشافات کیے ہیں۔ فرماتے ہیں، جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی، اس دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ اس بنگلے کی افتتاحی تقریب میں مختلف عمراء اور بارسوخ لوگوں کے ساتھ جنرل رانی بھی شریک تھیں۔ اس تقریب کا حال بیان کرتے ہوئے راؤ رشید لکھتے ہیں، سرکاری بنگلے میں جہازی سائز کا سوئمنگ پول بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ مرکزی تقریب اس سوئمنگ پول کے ساتھ رکھی گئی تھی۔ تقریب کے اختتام پر موج مستی کا آغاز ہوا۔ رات کے 2 بجے تک شراب کی محفل سجی رہی، بڑا ہو ہوتا رہا۔ رنگ برنگی ہیوی ڈیوٹی سرچ لائٹس بھی لگائی گئی تھیں جو موسیقی کے ساتھ جھلملاتی اور ان جھلملاتی روشنیوں میں تھرکتے ہوئے جسم بڑا رومانوی منظر پیش کرتے تھے۔ اس تقریب میں پشاور کا ایک جرمن جوڑا بھی شریک تھا۔ جرمن شہری کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور اس کے متعلق سفارتی حلقوں میں مشہور تھا کہ وہ CIA کی ایجنٹ ہے۔ اس جرمن عورت کو جنرل رانی کے توسط سے جنرل یحییٰ خان کی خصوصی دعوت پہ بلوایا گیا تھا۔
سرکار کو شوق تو بہت تھا نا خواتین سے ملنے کا۔ موج میلے کا آغاز ہوتے ہی وہ بکنی پہن کر سوئمنگ پول میں اتر گئی، اور پھر ہمارے تمام جو وہاں معززین موجود تھے وہ اس سے کھیل کود کرنے لگے۔ کھیل یہ تھا کہ ان محترمہ کو مختلف جو ہمارے اس زمانے کے وی آئی پیز تھے گود میں اٹھا کر سوئمنگ پول میں پھینکتے تھے، وہ پھر باہر نکلتی تھیں اور پھر سب مل کر کہہ کے لگاتے تھے۔ واضح رہے کہ یہ اس وقت کا حال ہے جب ہمارے بے شمار فوجی شہید ہو رہے تھے اور مشترکہ پاکستان کے آخری ایام تھے۔ راؤ رشید لکھتے ہیں، چونکہ یہ قصہ میرے گھر کے سامنے ہو رہا تھا اس لیے میں وہ سب دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس حالت میں اس ملک کو خدا کے سوا کون بچا سکتا ہے، اور بعد کی تاریخ میں یہ خدشہ درست ثابت ہوا کہ کچھ ہی دن بعد ملک تقسیم ہو گیا۔ شاید اس لیے آغا شورش کشمیری نے پاکستان ٹوٹنے کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، پاکستان توڑنے والے تو انگنت ہیں لیکن ان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی دونوں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ جنرل رانی حکومتی نمائندگان اور فوجی افسران کے کرتوتوں سے کس قدر واقف تھیں، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے چند دن بعد ہی جنرل رانی کو حکومتی احکامات پر نظر بند کر دیا گیا۔ نظر بندی کے دوران ان کا ٹیلی فون کنیکشن کاٹ دیا گیا، اخبارات بند کر دیے گئے اور ان کو سرکاری طور پہ سختی سے منع کر دیا گیا کہ آج کے بعد آپ نے کبھی منہ نہیں کھولنا اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے حکمرانوں اور فوجی افسران کو کوئی مزید نقصان پہنچے۔ جنرل رانی کی نظر بندی کے موقع پہ اخبارات میں جو سرخیاں لگیں وہ بھی پاکستان کی سیاست میں جنرل رانی کے اثر رسوخ کو بیان کرتی ہیں۔ نوائے وقت میں سرخی لگائی، رانی جو کبھی پاکستان کی ملکہ تھیں اپنے گھر میں نظر بند کر دی گئیں۔ مساوات کی سرخی تھی، رانی جس نے مجرموں کو معافی دلوائی اور تاجروں کو لائسنس دلائے، وہ جنرل رانی آج نظر بند کر دی گئی۔ دوسری جانب جنرل رانی نے اپنی نظر بندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا، پھر مشہور زمانہ وکیل ایس ایم ظفر صاحب نے ان کا مقدمہ لڑا۔ عدالت سے مقدمہ جنرل رانی جیت گئے، حکومت کو انہیں رہا کرنا پڑا۔ اس مقدمے کا ذکر ایس ایم ظفر نے اپنی کتاب میرے مشہور مقدمات میں کیا۔ جنرل رانی کی نظر بندی ختم ہوئی تو انہوں نے ایس ایم ظفر سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے ایس ایم ظفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جب رانی صاحبہ نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تو اتفاق سے ان دنوں میری گاڑی چوری ہو گئی تھی، اس لیے جب جنرل رانی کی طرف سے کال آئی تو میں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں آ سکوں گا کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے اپنے بیٹے محسن رضا کو گاڑی دے کر بھیج دیا کہ وہ مجھے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل لے آئے جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ خیر ملاقات ہوئی، جنرل رانی نے میرا یعنی اپنے وکیل کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے ان کی جلد رہائی ممکن ہو سکی۔ اس کے بعد کا واقعہ بے حد دلچسپ ہے۔ ایس ایم ظفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک ماہ بعد سول لائنز پولیس اسٹیشن لاہور سے اطلاع ملی کہ میری کار برآمد ہو گئی ہے۔ جب ہم گاڑی لینے گئے تو میں نے ڈی ایس پی سے پوچھا کہ ہماری کار کہاں سے ملی۔ ڈی ایس پی نے جواب دیا، آخری بار یہ کار جنرل رانی کے بیٹے محسن رضا کے پاس دے کے گئی تھی۔ گویا ہم اپنی اس کار میں بیٹھ کر انٹر کانٹیننٹل ہوٹل گئے تھے اور پھر اپنی چوری شدہ کار میں واپس اپنے گھر پہنچے تھے۔ ایس ایم ظفر لکھتے ہیں کہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میری کار جنرل رانی کے بیٹے کے پاس کیسے پہنچی۔ جنرل رانی کا تذکرہ جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا نے اپنی کتاب عمر رواں میں بھی کیا ہے۔ پراچا صاحب لکھتے ہیں کہ حکومت کی مخالفت کے بنا پر بھٹو صاحب کے حکم پر مجھے الخدمت فاؤنڈیشن کی عبد الشکور اور مسعود کھوکھر کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل میں قید کر دیا گیا۔ اس وقت جنرل رانی بھی کوٹ لکھپت جیل میں قید تھی۔ جیل کے انچارج حمید اصغر اکثر انہیں اپنے دفتر میں گپ شپ کے لیے بلا لیتے اور زنانہ جیل میں اقلیم اختر رانی المعروف جنرل رانی کو بھی بلا لیتے اور دیر تک ہماری گپ شپ چلتی رہتی۔ پراچا صاحب لکھتے ہیں، شاید سرکاری اہلکار ان کی اور جنرل رانی کی گفتگو کی خفیہ ریکارڈنگ بھی کرتے تھے۔ مجھے ریکارڈنگ کی زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ گفتگو کے دوران میری زیادہ دلچسپی ثانیہ مشرق پاکستان میں یحییٰ خان کے کردار پہ ہوتی تھی۔ پراچا صاحب لکھتے ہیں کہ یحییٰ خان سے جنرل رانی کی جان پہچان اور اس وقت سے تھی جب وہ صرف میجر تھے۔ ایک دن جنرل رانی نے مجھے بتایا کہ بھٹو نے مجھے اس لیے قید کیا ہے کیونکہ میرے پاس ایک ایسی کیسٹ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سقوط مشرقی پاکستان کا ذمہ دار جنرل یحییٰ نہ تو جنرل یحییٰ ہے نہ ہی مجیب ہے، بلکہ اس آنے کا اصل ذمہ دار ذوالفقار علی
بھٹو ہے۔ بھٹو کو خطرہ ہے کہ اگر اس نے مجھے آزاد کر دیا تو میں اس کی ریکارڈنگ پوری دنیا تک پہنچا دوں گی، اس لیے مجھے قید میں رکھنا چاہتا ہے۔ پراجا صاحب لکھتے ہیں جنرل رانی کی بات سن کر میں نے ان کو تجویز دی کہ ہم رہائی کے بعد آپ کو پنجاب یونیورسٹی میں بلائیں گے، وہاں پر ایک بڑی کانفرنس کا اہتمام کریں گے اور آپ وہاں وہ کیسٹ چلا کر دکھائیں۔ سب معاملات طے ہو گئے۔ جنرل رانی نے ڈاکٹر فرید فراچا کو اپنی بیٹی کا نمبر بھی دے دیا کہ اگر مجھ سے پہلے آپ رہا ہو جائیں تو میری بیٹی سے رابطے میں رہیے گا اور کانفرنس کے معاملات طے کر لیجئے گا۔ لیکن رہائی کے بعد مصطفیٰ کھر نے جنرل رانی اور بھٹو حکومت کے درمیان معاملات طے کروا دیے اور مصروف نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ پراجا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بات کبھی واضح نہ ہو سکی کہ جنرل رانی کے پاس کوئی کیسٹ تھی بھی یا نہیں۔ انہوں نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ جنرل رانی نے اپنی جس بیٹی کا نمبر پراجا صاحب کو دیا تھا، اس بیٹی کا تذکرہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے اپنی سوانح حیات دا پیپلز مہاراجہ میں بھی کیا ہے۔ کیپٹن امریندر سنگھ کی سوانح حیات شائع ہونے کے بعد کافی دیر تک بھارتی میڈیا میں بڑی شدت سے سوالات اٹھائے جاتے رہے کہ جنرل رانی کی بیٹی بھارتی پنجاب کے فرسٹ لیڈی ہے، اور اگر ہے تو جنرل رانی کی بیٹی کیپٹن امریندر سنگھ تک کیسے پہنچی؟ لیکن ان سوالات کا کوئی واضح جواب کبھی نہیں دیا جا سکا۔ اخبارات میں اس قسم کے سوالات اٹھنے کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ کی بیوی مہارانی پرنیت کور کا کہنا تھا کہ سکھ مذہب کے مطابق امریندر سنگھ کی واحد قانونی بیوی ان کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس لیے ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ بھارتی اخبارات نے لکھا کہ غالب امکان یہ ہے کہ امریندر سنگھ نے جنرل رانی کی بیٹی سے باقاعدہ شادی کر لی تھی، جبکہ بیشتر بھارتی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ چونکہ بھارت میں غیر مسلموں کی ایک سے زائد شادیوں پر پابندی ہے، شاید اسی لیے کیپٹن امریندر سنگھ نے ہمیشہ ہی اس شادی کو خفیہ رکھا۔ اور اگر کیپٹن امریندر سنگھ اپنی کتاب میں خود جنرل رانی کی بیٹی کا تذکرہ نہ کرتے تو شاید ان کے تعلقات کا کبھی کسی کو علم بھی نہ ہوتا۔ یہ بتانا ضروری تو نہیں، لیکن اطلاع عرض ہے کہ جنرل رانی عدنان سمیع خان کی رشتے کی نانی اور فخر عالم کی سگی نانی بھی ہیں۔ اقلیم اختر کی بہن کی بیٹی نورین کی شادی عدنان سمیع کے والد ارشد سمیع خان سے 1967 میں ہوئی۔ اس وقت ارشد سمیع خان جنرل ایوب خان کی ADC کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے۔ اس شادی میں بیگم ایوب خان نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ ارشد سمیع خان سے نورین کے 2 بیٹے عدنان سمیع خان اور جنید سمیع خان پیدا ہوئے۔ واضح رہے کہ جنرل رانی کی بھانجی نورین برٹش پاسپورٹ ہولڈر اور انڈین نیشنل تھی۔ دوسری جانب پاکستان کے مشہور گلوکار فخر عالم کی والدہ کا نام عروسہ عالم ہے، جو پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں۔ وہ کئی برس تک پاکستان کے نامور اخبارات میں دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر بھی کام کرتی رہیں۔ انہوں نے بھی شادی کے کچھ سال بعد اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور وہ گزشتہ 15 سال سے انڈیا میں مقیم ہیں۔ انڈیا میں رہائش کی وجہ سے ہی کچھ حلقے عروسہ بیگم کو ہی مہاراجہ پٹیالہ کے فرزند کیپٹن امریندر سنگھ کی خفیہ بیوی قرار دیتے ہیں، لیکن آزاد ذرائع اس بیان کی تصدیق نہیں کرتے۔ خیر، پاکستانی سیاست کی چلتی پھرتی دھماکہ خیز سیاسی تاریخ۔ اقلیم اختر عرف جنرل رانی اپنی آخری دنوں میں کینسر سے نوید آزما رہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے شورش کشمیری کو فون کیا۔ جب شورش کشمیری نے ملنے سے انکار کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز وہ ایک تانگے میں بیٹھ کے چٹان کے دفتر میں آئیں۔ انہوں نے برقع پہن رکھا تھا اور اپنا نقاب الٹ دیا، جس کے بعد ان کی خاصی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ وہ کچھ مدد کی طالب تھیں جو ان دنوں شورش کشمیری کے لیے ممکن نہیں تھی۔ تو یہ ان کی زندگی کا آخری ایام کینسر سے لڑتے لڑتے 1 جولائی 2002 کو لاہور میں وفات پا گئی۔